شعیب صاحب، جیسے کہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، تو ان مشکل حالات میں کوئی آسان ذریعہ کس طرح تلاش کیا جائے؟ جی دیکھیں، پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے ہماری معیشت کا اور لوگوں کا جو یہاں پہ نظام حیات ہے ہمارے ملک کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے جس کے اندر امیر اور غریب ایکول ہے، یہ نظام غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں فیول ڈلوانے کے لیے، تو وہاں پہ جو بندہ 10 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہے اس کو بھی پیٹرول اسی قیمت پہ مل رہا ہے، اور جو بندہ بائک پر آیا ہے اس کو بھی پیٹرول اسی قیمت پر مل رہا ہے۔ تو میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیٹرول کی پرائس ڈبل بھی کرنی ہے تو وہ لگژری گاڑی والے کے لیے ڈبل ہونی چاہیے، اور جو بندہ بائک پہ آ رہا ہے اس کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی ہونی چاہیے۔ تو بڑی گاڑی والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی گاڑی کی ٹینکی 10,000 کی بجائے 20,000 میں فل ہو جائے، لیکن بائک والے کو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ 1,000 روپے کی بجائے 1,200 روپیہ بھی خرچ کرے۔ تو ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنے ملک کے غریب لوگوں کو پروٹوکول دینا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے ملک کے امیر لوگوں کو پروٹوکول دیتے رہیں گے تو لوگوں کا نظام زندگی آسان نہیں ہوگا، لوگ غربت سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کو اسٹڈی کریں اور ان کا نظام دیکھیں تو وہاں پہ ایسا ہی ہے کہ تمام مراعات اس طبقے کے لیے ہوتی ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مراعات یا کوئی بھی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ جو ایلیٹ کلاس کے لیے ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر سسٹم الٹ ہے کہ یہاں پہ جو غریب ہے اس کا چلان بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں بھی جا کے کوئی خاص سہولت نہیں ملتی، اس کو دیگر اداروں کے اندر جا کے بھی کوئی پریولیج نہیں ہے۔ جبکہ اگر کوئی امیر آدمی ہے، کوئی طاقتور ہے، وہ جاتا ہے تو عدالت اس کے لیے جلدی کھل جاتی ہے، اس کے لیے کیس بھی جلدی مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک غریب آدمی جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اگر وہ انصاف کا طلبگار ہے تو اس کے لیے نہ تو ہماری عدالت جلدی کھلتی ہے، نہ اس کا کیس جلدی سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، نہ اس کو فیول کی مد میں کوئی رعایت ہے، نہ اس کو ہاسپٹل کے اندر کوئی پریولیج حاصل ہے۔ تو غریب آدمی جو مرضی کر لے، جب تک ہمارے ملک کا یہ نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں لیتے کہ ہم نے جتنا بھی پروٹوکول دینا ہے، جتنی بھی پریولیج دینی ہے، جتنی بھی مراعات دینی ہے، وہ ہم نے غریب آدمی کو دینی ہے۔ صحیح۔ تو شعیب صاحب، آپ کی اسی بات سے میں بات کروں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا امیر انسان ہے اتنا زیادہ وہ ریفرنس استعمال کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کو الاؤ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو انسان کی نیچر کے اندر ہے نا کہ اس کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پہ جس کا جو ریفرنس ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جب سسٹم اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گا، اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جب آپ وہاں پر سٹڈی کرتے ہیں تو جیسے جیسے کسی آدمی کی انکم زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اسی طرح سے اس کے اوپر ٹیکس کی لیئر بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جتنی جس کی انکم زیادہ ہے اس کو ٹیکس بھی اتنا زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، جس کی انکم جتنی کم ہے اس کو اتنا ٹیکس کم دینا پڑتا ہے۔ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو ایسے ہے، جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے اور امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ تو جب ہمارے سسٹم کے اندر خامیاں موجود ہوں گی تو پھر ہر طاقتور شخص اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں اس سسٹم کے اندر یہ تبدیلیاں کرنا ہوں گی کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے، کہ اس کے بچوں کو تعلیم فری مل سکے، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز فری مل سکیں، ان کو ڈفرینٹ جتنے بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں، فوڈ ہے، فیول ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے جو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو بڑی گاڑی میں سفر کرتا ہے اس کی گاڑی ایک دن میں 100 لیٹر پیٹرول کنزیوم کرتی ہے، جبکہ جو ایک بائک والا ہے وہ تو 2 لیٹر بھی ٹوٹل ڈیلی کا کنزیوم نہیں کرتا، 2 لیٹر کنزیوم کرتا ہوگا یا 3 لیٹر کنزیوم کرتا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے کہ زرداری کی گاڑی میں بھی پیٹرول اسی قیمت پہ فل ہوتا ہے اور ایک بائک والے کی بائک میں بھی پیٹرول اسی قیمت سے فل ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے۔ جس انسان کا جو ذریعہ آمدن ہے اور جو انسان اپنی زندگی کے جس لیول پر ہے، حکومت کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر حکومت سبسڈی دے رہی ہے فیول کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ اس سبسڈی کو غریب آدمی تو ڈیلی 2 لیٹر پہ انجوائے کر رہا ہے اس سبسڈی کو، جبکہ امیر ترین آدمی جو ہے وہ ہزاروں لیٹر ڈیلی کے یوز کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر لوگوں کے لیے سبسڈی ختم ہونی چاہیے، اور امیر لوگوں کے اوپر، ہمارے ملک کے بزنس مینوں کے اوپر اور ہمارے ملک کی اشرافیہ کے اوپر، جو بڑے بڑے مل مالکان ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے اوپر ڈبل ٹرپل ٹیکسز لگانے چاہیے، اور اس ٹیکس کی جو مراعات ہے وہ ان کو نہیں دینی چاہیے، وہ غریب آدمی کو دینی چاہیے۔ پھر ہمارے ملک میں انقلاب آئے گا، ہمارے ملک میں غریب آدمی کا بچہ پڑھ سکے گا اور ان کو ایک اچھا تعلیمی نظام مل سکے گا، ان کو ایک اچھا صحت کا نظام مل سکے گا، اور ان کو ایک اچھا روزگار بھی مل سکے گا۔ اور جب یہ ہوگا، جب انصاف کی
معاشی طور پہ انصاف ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو آپ دیکھیں کہ پھر کرائم بھی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. ہماری یوتھ کس وقت کرائم کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جب یوتھ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ معاشی انصاف نہیں ہو رہا, کہ وہ اپنی انرجی تو پوری ان پٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو معاوضہ ہی نہیں مل رہا, اور ان کو کسی قسم کی ایسی پالیسی ہی میسر نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ جا کے اپنا کچھ ایسا حاصل کر سکیں اور آگے آ سکیں, کام کر سکیں, تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ چیزیں کرنی ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے. صحیح. چوہے صاحب ایک بات یہ ہے کہ غریب انسان جو ہے نا, کیونکہ عام عوام کی آپ آواز ہیں, غریب انسان یہ باتیں سن کر اب تھک چکا ہے, اب سنتا بھی نہیں بلکہ وہ چینل ہی چینج کر دیتا ہے, بلکہ مائک میں بھی بول رہے ہو تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. ابھی تک صرف تھا, ہوگا, ہو سکتا ہے, یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کب تک ہو سکے گی؟ نہیں دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 72-73 سالہ جو تاریخ ہے نا, اس کے اندر لوگوں نے پریکٹیکل کبھی بات کی نہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی نعرہ دے رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سلوشن دیں. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کے لیے ہمیں کوئی چیز سستی کرنی چاہیے تو اس کے پیچھے پلان کیا ہے. ایک ہوتا ہے سیاسی نعرہ, ان سیاسی نعروں سے لوگ اس لیے تھک چکے ہیں کیونکہ وہ نعرے کبھی پریکٹیکل تھے ہی نہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے جب بھٹو صاحب کے دور میں ایک نعرہ بڑا مقبول ہوا تھا, روٹی کپڑا اور مکان والا, لیکن وہ صرف نعرے کی حد تک تھا. جب تک اس گورنمنٹ نے اس نعرے کے پیچھے پریکٹیکل اقدامات کیے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی سہولیات ملیں, تو آپ دیکھیں اس وقت روٹی پلانٹ لگائے گئے. اس وقت لوگوں کے لیے جو بڑے ہمارے ملک کے جاگیردار تھے ان کی زمینیں توڑی گئیں, وہ زمینیں ان کے جو مزارے تھے, ان کے آگے کام کرنے والے تھے, ان کو الاٹ کی گئیں. اس طرح سے جو بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں ان کو نیشنلائز کیا گیا, ان کو قومی حکومت کے اندر شامل کیا گیا. تو جب آپ صرف نعروں کی حد تک رہتے ہیں تو کوئی بھی چیز قابل عمل نہیں ہوتی. وہ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں اور کار گزرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سننی چاہیے اور سن کے اس آدمی کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے جس کے پاس پریکٹیکل پلان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں بنی اور وجود میں آئیں اور انہوں نے پریکٹیکل اقدامات کی بجائے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اٹریکٹیو پلان لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, لیکن اس کے اوپر کام نہ ہو سکا.